تو وہ طریقہ اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے اپنے ٹیچر کو دیکھا، اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابھی میں نے جو سانگ پلے کیا تھا وہ ہماری ٹیچر کے بیٹے کا، بس سائمن کا۔ تو یہ اس طرح کے سانگ جب وہ پلے کرتے تھے نا، میں نے اتنی بلیسنگ پائی ہے، یعنی میں گاتا تو نہیں تھا پر روح میں نے جو دعائیں اٹھائی ہیں خدا نے جواب دیے۔ آمین۔ اگر کوئی یعنی لوگوں کے لیے وہ ایک میوزیکل چیز ہو سکتی ہے کہ جی بس ایک میوزک ہے، ورشپ نہیں ہے، پر میرے لیے وہی بات جو سمجھے گا اس کو، جو سمجھ کے اس کو گائے گا، جس کو پتہ ہے کہ روحانی جوش کیا ہے، آمین۔ روحانی جدوجہد کیا ہے، کوشش میں سستی نہیں کرنی، کیا ہے کیا کہہ رہا ہے مجھے خدا کر۔ یس سر پرسوں کی بات ہے کہ آس پاس ڈیوٹی پہ چلے گی، بچے اسکول چلے گئے، تو میں ایک دل میں خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ روحانیت کیا ہے۔ میں اپنے خداوند سے پوچھا تھا کہ روحانیت کیا ہے، تو خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ روحانیت صرف عمل ہے، عمل، ایکشن۔ یس، آپ عمل کریں گے تو روحانیت آپ کے ساتھ رہے گی۔ بالکل۔ تو روحانیت جو مجھے خداوند نے سکھایا کہ عمل ہے، عمل کریں گے تو روحانیت آپ کے ساتھ رہے گی، ورنہ آپ سے جدا ہو جائے گی۔ بالکل، عمل کے بغیر مردہ ہے آمین سر۔ ایمان، شاباش۔ آمین سر۔ عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے، تو مردہ چیز کچھ بھی نہیں کر سکتی، مردہ اٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ اس کو سمجھ ہے۔ تو جو زندہ ہے وہی کرے گا۔ جدوجہد ہے ہی زندوں کے لیے، آمین سر۔ روحانی جوش، روحانی جدوجہد، کوشش کس نے کرنی؟ جو زندہ ہے۔ قبر میں کون تیری شکرگزاری کرے؟ آمین سر۔ کوئی بھی نہیں۔ تو اس گہری باتوں کو سمجھنا ہے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ ہمیں سکھاتا ہے، پر اگر ہم توجہ کریں گے، غور کریں گے۔ تو ابھی جو میں حوالہ شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ میسج بیاناشی کا، آمین۔ پر میں ابھی 5 منٹ یا 10 منٹ لوں گا، اس میں آپ کو جو بھی سمری میں دوں گا، تو اس سمری کو آپ نے سمجھنا ہے کہ خدا ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو ہم کتنے لوگوں کو آزماتے ہیں زندگی میں، یعنی اگر کوئی، یہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں آزمانے کی بات، کہ اگر کوئی بیمار ہوگا نا شخص، تو وہ کہے گا میں جو ہے نا وہ فلانے حکیم کے پاس چلا جاؤں، فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، شاید میرے بچے کو مجھے آرام مل جائے۔ یہ تجربے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے گاؤں میں لے کے جاتی تھی ایک ڈاکٹر کے پاس، مجھے ابھی بھی یاد ہے، بس۔ تو اور بھی بے شمار موقع، میری جب والدہ کی طبیعت خرابی تو وہ عادل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، مجھے وہ بھی یاد ہے سر۔ آمین۔ تو بے شمار واقعات مجھے یاد ہے جب ہم کوشش کرتے کہ ہم اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جائیں، اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ ملے، اور ہم جو ہے نا وہ امید میں ہوتے ہیں کہ اس سے مجھے آرام مل جائے۔ ٹیسٹ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ اپنے آرام کے لیے، اپنی شفا کے لیے ہم مختلف ڈاکٹروں کو ٹیسٹ کرنے سے باز نہیں آتی، کوشش ہمیں رہتی کہ ہم ہو جائیں بس کس طریقے سے، زیادہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی جتنے ہم سب بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے لکھا پوری داعیت کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اسی سے میرا آمین، اسی سے میرا امتحان کرو۔ خود کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اسی سے میرا امتحان کر لو کہ میں آسمان کھولتا ہوں کہ نہیں کھولتا۔ اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا، یعنی یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس سے پہلے کہ میری ڈائٹ ریگولر ہو، اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو سمجھوں، گہرے بھیتوں میں جاؤں، مکاشفات کروں، خدا مجھے بزنس دے، خدا مجھے جو ہے نا وہ اولاد دے، برکت دے، میں نے اس برکت کو پہلے سمجھا ہے۔ تو پہلی دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا، میں نے 10,000 روپیہ دیا تو خدا کے خادم کو، تو میرے دل میں آئی بات کہ یہ زیادہ نہیں آپ دے رہے۔ تو مجھے روح نے کیا کہا، سننے کے کان ہو، لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے کے روح کلیسیوں سے۔ اگر کان ہوں گے، اگر بند کیے ہوں گے نا، اگر روئی ڈالی ہوگی، وہ مردے کے ڈالتے ہیں،
کانوں میں یا ناک میں. ڈیڈ پرسن, اس نے کیا سننا ہے؟ اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ روئی نہیں ہوگی, وہ سن لے گا خدا کی آواز. روحانی زندہ, ہاں جسم زندہ ہوتا ہے پر مرے ہوتے ہیں. صحیح بہن کہہ رہی ہے, یعنی وہ مرے ہوئے شخص ہے جو روحانی طور پر مرا ہے, وہ اس کا جسم تو جی رہا ہے پر وہ مردہ ہے ایکچولی, مٹی ہے وہ, تو اس نے ایک دن مٹی میں ختم ہو جانا. تو روح کی آواز کو میں نے سنا. کیا روح نے مجھے کہا؟ مجھے روح نے کہا خبردار جو تو نے سوچا ہے نا, سوچا ہے ابھی میں نے, یعنی اندازہ کر لو میں نے بولا بھی نہیں نہ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کیا کہ جو تو نے سوچا ہے نا, جو تو خزانہ ریسیو کر رہا ہے غیر فانی, یہ کلام یہ بند ہو جائے گا تیرے گھر میں آنا. میں نے اسی وقت معافی مانگی, سوری لارڈ. تو اسی ٹریک پہ چلتے چلے گئے. تو آپ کے سامنے اور مزید اور برکتیں خدا دینے کو ہے. آمین. اپنے ٹیچر کی ایگزامپل کو, پھر پاسٹر ایلن کی ایگزامپل کو سوچے کہ خدا نے ان کو اتنا بلیس کیا ہے کہ سوچ سے زیادہ. آمین سر. بے شمار لوگوں کی, ماؤں بشیر کی بہن شاہدہ کی ایگزامپل, یعنی ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم اپنے ٹیچر کو وہ دے نہیں دیتے تھے. یعنی کبھی غلطی ہو جائے نا کہ ہم جیب میں رکھ کے گئے ہیں چرچ میں اور ہم نے دینے ہیں تو ہم بھول جائیں, تو ہمیں جو ہے نا وہ ہلچل مچ جاتی تھی کہ یہ کیا ہم نے کر دیا, کیوں نہیں دی. واپس ٹائم لے کے ان کے گھر پکڑا کے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ابھی ہے کہ جو ابھی نئے چل بیبی ہے, جو روحانی بیبی ہے, اس کو پتہ نہیں کہ پیچھے برکت کس چیز میں چھپی ہوئی ہے. یعنی ہم آگے نکل آئے ہیں ایمان سے, پر آگے جانا ہے, سپاہی تک پہنچنا ہے, یسوع کے وفادار سپاہی بننا ہے. آمین. تو وفادار سپاہی کیسے بنے؟ کوئی سراغ نہیں چھوڑنا. جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ہر طرح کی بدی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. خدا سب کچھ کرے گا. کتنے بھی ہم کر لیں کہ یہ میرے پیسے ادھر, یعنی خدا قبول ہی نہیں کرتا. مجبوری میں اگر کریں گے نا یا لاچاری میں تو خدا قبول نہیں کرتا. خوشی سے اور ایمان سے کہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوا. اگر ذرا سوچ آنے لگے تو میں اس کو وہیں ڈانٹ دیتا ہوں. کس آیت سے؟ کہ خدا تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو یہ ابلیس میرے ذہن میں ڈالنے لگا ہے, یہ مجھے اس پہ یقین نہیں ہے, مجھے تیرے اوپر یقین ہے. آمین. آمین. کل کی ایگزامپل سن لیں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا. خدا صبح ہم نے ایک عبادت پہ جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ٹائث کے پیسے کو یوز کروں. بتا, اور میرا ایمان تھا اندر کہ خدا ارینج کرے گا. تو یہ گواہ ہے, اس نے ارینج کیا. رات کو 2 بجے کیا لیکن ارینج ہوا ہے. آپ ارادہ کر لیں کہ نہیں خدا تیرا پیسہ, تیرا پیسہ میں نہیں یوز کر سکتا, وہ تیرے کاموں کے لیے. تو تبھی ہوگا جب آپ خدا کے جو ہے وہ ساتھ دل لگا ہو. آسمانی خزانہ حاصل کرنا یہ نیت ہوگی. اینڈ گول آسمانی خزانہ ہے, یہ دنیا کا خزانہ نہیں. میں دیکھتا ہوں کیسے روحیں نہیں بچیں گی. آپ کی نیت ایسی ہو. ہمیں خاندان میں گئے تھے تو آسما مجھے کہتے مجھے لگتا ہے کہ ہر روز ہی جو ہے نا وہ ہمارا ٹیچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہر روز کہتے مجھے لگتا نہیں کہ ہم چرچ چینج کیا, ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے, کام ہو رہا ہے روح میں ایک ہے. آمین. تو روح میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے اندر اگر سچائی بسی ہوئی ہے وہ نظر آئے. ایک بہن تھی تو وہ نرس ہے اور میڈیکل سٹاف میں, تو لیکن اس نے جواب فٹافٹ دیا. یعنی میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس کو نہیں پتا ہوگا, پر اس کا مطلب وہ بائبل پڑھتی ہے. پر اس نے کہا میں جب موقع ملے تب پڑھتی. دیکھو وہ کبھی کبھار پڑھ رہی ہے تو اس کا نالج ایکٹیو ہے. یعنی اس نے فوراً جواب دیا کہ خدا ہم سے ایک چیز کی توقع کرتا ہے, ایک چیز ہم سے وہ چاہتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے, اور وہ کیا؟ روح اور سچائی. ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. ایک چیز وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ڈھونڈتا ہوں, باقی ساری دنیا اس کو ڈھونڈ رہی ہے.
تو وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے جو ضرور سچائی میں ہے. تو بہن نے فٹافٹ جواب دیا. میں کہا ویری گڈ. اور دیکھو اگر اس پہ محنت ہو اور وہ خود بھی یعنی پاک روح کی آواز سنے کہ پاک روح کیا چاہتا ہے تو کتنی آگے چلی جائے گی روحانی طور. تو میں نے ان کی جو مدر ان لا بیٹھی ہوئی تھی میں نے ان کو کہا, میں کہ دیکھ لو اگر یہ بچی اگر یہ بہن جو ہے اگر بغیر اس کے جو ہے نا وہ توجہ کے نالج بھی رکھتی ہے اور بول رہی ہے تو اگر اس پہ توجہ دو گے تو کیا نہیں وہ کر سکتے. یہی ہے کہ بچے کے اوپر اگر آپ محنت کرو, کیوں ڈاکٹر نہیں بنے گا, کیوں وہ انجینئر نہیں بنے گا, کیوں وہ لائق نہیں بنے گا. آپ محنت تو کریں. آپ نے محنت نہیں کی. ہم لوگ محنت سے بھاگتے. اگر میں اپنے وائف پہ بچوں پہ توجہ نہیں کروں گا تو کون کرے گا. کلیسیا پہ توجہ نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یا کلیسیا کی ساری خامیوں کو دیکھ کے میں چپ ہو جاؤں, دعا نہ کروں, کلام نہ سناؤں, خدا سے رہنمائی نہ مانگوں, کون مانگے گا. آمین سر. یا آنکھیں بند کر لوں بس ٹھیک ہے یار ان کی زندگی آتے نا میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں. مجھے ایک ایک کی فکر ہونی چاہیے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے یعنی ان کے زندگی میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے مجھے اس کو دور کرنا ہے. داؤد بادشاہ شیر کے منہ سے برے کو بھیڑ کو نکال لیتا تھا, اس کو بھگاتا تھا, ریچھ کو بھگاتا تھا. وہ خدا کا روح اس کو زور دیتا تھا. ہم نے ایک خادم سے میٹنگ کرنی ہے اور اس دن میٹنگ سے پہلے ایک جو ہے میٹنگ آ گئی اچانک سے اور ہم وہ مس نہیں کرنا چاہ رہے. ایک فیملی میں ہمیں جانا تھا اور وہاں پہ ابلیس کا اتنا اٹیک تھا کہ ان کا کمپیوٹر ہی جو ہے نا خراب کر دیا امریکہ میں جس کے ساتھ میں نے میٹنگ کرنی تھی. وہ کہہ رہے تھے یعنی وہ ساری عمر انہوں نے خدمت کی ہے 30 سال سے بھی زیادہ. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے لگتا ہے کوئی ڈیمونک اٹیک ہے, کوئی ابلیسی یعنی کوئی بدروحوں کا اٹیک ہے میری کمپیوٹر پہ اور ارد گرد کی چیزوں پہ. میں ایسا کبھی ہوا نہیں. تو روکتا ہے ابلیس. اور ہم نے بھی مجھے پتا تھا کہ خدا کار مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے جنگ روحانی لڑ, اس خاندان کو نکال. تو پھر آگے برکت تیرے لیے تیار پڑی. آمین سر. تو وہی ہوا جو مجھے نظر آتا نا روح کے اندر کہ میں نے یہاں پہ جا کے چھوڑنا ہے. آج میں نے 45 منٹ ہے آسماں جتنے بھی ہیں, ہم نے اس 45 منٹ میں اس پورے سیشن کو پورا کرنا ہے. ہم نے کو منع کر دیا ہمیں کھانا چاہے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس آپ کلام سنیں چپ کر کے, یہ خوراک. اور انہوں نے اتنی برکت پائی اور ہم دونوں نے بھی کلام سے جو وہاں پہ خدا نے باتیں کی کلام کے وسیلے سے, تو وہ بہت خوش ہوئے. وہ فیملی میں امید آئی کہ ہم نکل سکتے ہیں اس سارے مسئلوں میں سے کلام کے وسیلے سے. تو آگے خدا نے مجھے نیا برکت کیا دی, نئے مکاشفے دیے. جو ہی میں اس خادم سے ملا جس کی 70 ایئرز ایج ہے اور کئی چرچز بنائے ہیں, کئی جو ہے نا وہ ساری عمر خدا کے ساتھ گزار دی ہے. تو اس سے سیکھنا یعنی پی ایچ ڈی ہے, بائبل میں بھی پی ایچ ڈی کی ہے اور لا میں بھی پی ایچ ڈی کی ہے. آمین سر. کبھی موقع ملا تو میں ان کو ضرور لاؤں گا. تو اتنے سینئر روحانی شخص سے فیلوشپ کرنا اور سیکھنا, پھر بلکہ وہ آپ سے سیکھ رہا ہو وہ کہ یار یہ بات تو میں نے یعنی 36 سالوں میں نہیں غور کی جو آپ اتنی ینگ ایج میں سیکھ رہے. ویری گڈ. میں نے تو سمجھا کہ پاکستان بس ایسے ہی ہے, وہاں پہ اتنے اسٹرانگ کرسچن نہیں ہوں گے. سر آمین. تو یہی ہے کہ جب آپ کا دل لگا ہوگا, روح خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو مکاشفے آئیں گے. 2 باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا جو ان سے میں نے سیکھی ہیں ان کی کتاب میں سے. ایک تو انہوں نے یوز کیا کہ چرچ اپنا ٹریک کھو چکا ہے, چرچ ٹریک. اور ان کی جو بک ہے اوور وے, ہاں بک لانا. تو یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹائٹل کے اندر, میں بھی بک کا ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں مجھے بھول گیا. تو وہ ٹائٹل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر واپسی کا رستہ, گھر واپسی کا یعنی ہمیں پتا تو ہم جا کدھر رہے ہیں. ہر ایک شخص چرچ میں ہے, ایماندار ہے, اسے پتا ہو کہ یسوع نے کیا ڈائریکشن دیا کلام کے وسیلے سے, ہم نے جانا کدھر ہے.
ہمارا اینڈ گول وہی آسمانی خزانہ یعنی ٹیمپل آف گاڈ میں, یعنی نیو یروشلم میں, نئے یروشلم میں جو آسمانوں سے اترے گا, وہ شہر جو آسمانوں سے آئے گا, اس میں ہم نے جانا ہے. یہ گول ہے. تو اس سے پہلے مائل سٹون جس کو کہتے ہیں, مائل سٹون کیا ہے؟ مردوں میں سے زندہ ہو جانا, مردوں میں سے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا اینڈ گول کیا ہے. ہمیں واپس اس ٹریک پہ آنا ہے جس ٹریک کو یسوع نے ہمیں دیا. تو انہوں نے ہمبل پرائڈ کا ورڈ یوز کیا ہے. چیپٹر کا وہ تھا, چلو ٹھیک ہے بیٹھ جائے, میں پھر دکھا دوں. بیٹھ. تو ہمبل جو ہے وہ نہیں, یہ نہیں, تو یہ کوئی اور خادم ہے. تو ہمبل پرائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمبل بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں, یعنی میں عاجزی میں ہوں, میں حلیمی میں ہوں, میں یہ کہوں. اور ساتھ ساتھ میرے اندر پرائڈ بھی ہو, دنیا کا پرائڈ. جی میں تو کبھی جو ہے نا نیچے جا ہی نہیں سکتا. جیسے داؤد کہتا ہے کہ جب تو نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو مجھے سمجھ آئی کہ میری جو چٹان ہے وہ تو ہے, میں تیرے اوپر کھڑا ہوا. خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں. یعنی ہمبل بھی ہونا, ساتھ پرائڈ بھی ہونا, یعنی عاجزی بھی ہے اور غرور بھی ہے. دونوں چیزیں نہیں چلیں گی. ایک چیز حلیمی فروتنی یسوع کی طرح. جیسے یسوع کو پتہ چلا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے, تو اس نے اپنے شیردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دی. عاجزی. اب دیکھیں جیسے پاسٹر کیون, بردر کیون ہے, وہ کیسے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. یس سر, یس میم, حالانکہ ٹیچر ہیں. ان کی عاجزی دیکھی آپ نے, نوٹ کیا. انہاں بھی وہ عثمان بھی کہہ دے خالی, تو میں تو ان سے سیکھا. تو سوچیں یعنی یسوع مسیح کی یہ حلیمی ہے. اور دوسری ہم نے چیز یہ ڈسکس کی کہ ہم نے کیا کیا. بلینڈر کا پتہ سب کو, بلینڈر کیا ہوتا ہے؟ بلینڈر مشین سے میں بلینڈ کرتے ہیں چیزیں, ملک شیک بناتے ہیں, کیلے ڈالیں گے, دودھ ڈالیں گے, ملک شیک بن جائے. اور جو ہم نے کیا بلینڈ کیا ہے, ہم نے شفا کو, یعنی کامیابی کو, دنیا کی کامیابی, جسمانی شفا کی بات کر رہے ہیں. ہاں, فائنڈنگ آور وے ہوم, یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, گھر واپسی کا رستہ. اس کا ترجمہ ہے گھر واپسی کا رستہ. تو یہ آتھر ہے. تو جو ڈاکٹر سٹین نے اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, تو وہ مجھے میرے ساتھ بات کرتے کہ میں کلام سنا تو چرچ کے لوگ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ہو جائے, مجھے نہیں اس چیز کی پرواہ. دیکھو ادھر بھی یہ چل رہا ہے, امریکہ میں بھی صحیح چرچ ہوگا تو لوگ خرابی کریں گے اندر, یعنی جو دنیا دار ہوں گے. میں نے ایک اور بھی یعنی ایک چیز سیکھی ہے بڑی زبردست, اور سالوں سے سیکھی ہے, اور اپنے ٹیچر سے ہی سیکھی ہے. جو سختی کرنے سے, یعنی صرف کلام کی اب سختی کریں گے نا جس بندے کے اوپر, اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ اور سیکھے گا اور ہمبل ہو جائے گا اور آگے ترقی کرے گا. آمین. اور جو سختی سے بگڑ جائے گا یا دور ہو جائے گا چرچ سے یا کلام سے, وہ شریر ہوگا, اس کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے جو اس کو ہضم نہیں ہونے دے گا کلام. جس نے سیکھنا ہے نا وہ سختی بھی سہ جائے گا اور ٹھیک کرے گا, اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. وہ کہے گا ہاں میرے اندر غلطی میں ٹھیک کروں, بجائے کہ وہ بگڑ جائے. اس لیے کہ اہم کو نہ سکھا, تنا ہو وہ تیرا دشمن بن جائے. اس لیے خدا نہیں سکھاتا. جیسے پتہ کیون نے کل بتایا نا کہ خدا بھائی اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے, کسی کو کیوں ڈانٹے گا, شریروں کو نہیں ڈانٹتا. تو لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہو جائے. ہمیں پیس بھی پھیلانا ہے اور ایماندار کو لگ بھی کرنا ہے. جس نے کہا میں تلوار چلانے آیا ہوں, حالانکہ سلامتی کا زیادہ ہے روح کی تلوار, یعنی کلام. 2 ایک طرف 3 ایک طرف. گھر کے لوگ آپ کے خلاف ہوں, اس لیے نہیں گھبرانا, یسوع نے پہلے کہہ دیا. یس سر, حزقیل نبی کو خداوند کہہ رہا ہے کہ تو جا کے شریر کو اس کی شرارت بتا کہ یقیناً تو مرے گا.
कि वो यकीनन मरेगा। तो आप बात कर रहे थे कि वो शरीर को नहीं सिखाता, वो डांटता नहीं है, वो यानी उसको बता रहा है कि ये अच्छा रास्ता है आमीन और ये बुरा रास्ता है, ये फर्क है। तंबी फर्क है सर, तंबी डांटना फर्क है, यानी तालीम देना। आमीन एक है सिर्फ ऐलान करना, सिर्फ ऐलान करना, बताना, ये फर्क है, इसमें फर्क होता है। जब कभी ऐलान होता है, किसी भी चीज का सुना है ना ऐलान, सर, उसमें ऐलान होता, तालीम नहीं होती। तालीम में और ऐलान में फर्क है सर, आमीन वो सिर्फ ऐलान इश्तिहार दिया जा रहा है, हिस्के जाके इश्तिहार दे रहा है कि तौबा कर लो मर जाओगे, पर ये नहीं बता रहा कि तौबा के फायदे क्या हैं। ठीक है, तौबा किस तरह से होनी है। अब तौबा कैसे होती है, को बताया कि तौबा कैसे होती है। तौबा का एक तरीका है, कैसे होती है। इकरार करने से, अपने गुनाहों का इकरार करने से, आप खाली इकरार करने से नहीं, यस हलीमी फरोती भी आ गई, यानी दिल से, जो दिल से इकरार करे, दिल से। अगर तू दिल से यसु पे ईमान लाता है और ये इकरार करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो वो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। अब शिफोजा को ये कहा उसने, अगर तू दिल से, यानी ये देखो प्रोसेस है, यानी कि मैं मुंह ऊपर ऊपर से कहूं, ये तालीम है। ये देखो, यानी एक खादम जा रहा है तौबा का कह रहा है, पर एक खादम जा रहा है पूरी तालीम दे रहा है, ये फर्क। शरीरों के लिए ऐलान है, बच जाओ आसमान की बादशाही करीब आ गई। तुम्हें तो आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, पर दुनिया को तमसीलों में सिखाया जाता है ताकि देखते हुए भी ना देखें, जानते हुए भी ना जाने। समझ आई फर्क। तो बस मैंने बातें और करनी थी, लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी, तो इसीलिए एक समरी में बता देता हूँ। सामरी औरत का सबको पता है कि वो जो कुएं पे पानी लेने आई, वो क्या ढूंढ रही थी, पीस, सुकून। हम भी सुकून ढूंढते, 5 शोहर कर चुकी थी और उसको सुकून नहीं मिला जिंदगी में, उसको वो चीज नहीं मिली जो वो ढूंढ रही थी, और वो छठे की तलाश में थी। और यस्सु ने उसको देख के समझाया कि तुझे यहाँ से सुकून नहीं मिलना। अब मैं सोच रहा था कि क्यों खुदावंद ने ऐसी गुनाहगार औरत से बात की। आज ऐसी कोई औरत हो या ऐसा कोई मर्द हो तो हम बात करना पसंद नहीं करेंगे, उसके घर में जाना तो दूर की बात है। यीशु उसके लिए इंतजार कर रहा है। एक बात जो मुझे रूह ने सिखाई उसी हवाले के अंदर है, उसने जब बात कर रही थी यीशु मसीह के साथ, तो उसने कहा हाँ, जब मसीहा आएगा तो हमें सारे भेद बता देगा। मैंने ये सोचा कि इसको कहां से ये पता चल गया कि मसीहा आएगा, हालांकि देखो गैर कौम की है वो, इसका मतलब वो सुनती थी। कलाम सुन, उसका दिल ठीक था, यानी खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। वो बच सकती थी अगर उसको कोई सही सही तालीम दे देता, अंदर का उसका जख्म कोई बता देता कि ये तेरा जख्म है और ये इसका इलाज है, इलाज दुनिया में नहीं मिलना, मत ढूंढ दुनिया में सुकून। आमीन सर। तो यीशु ने उसको ये बता दिया, तो वो उसने कहा मुझे क्रिस्टस यानी मुझे मसीहा मिल गया। आमीन सर। तो उसने जाके वो घर में बैठ गई नहीं, पूरे शहर में सामने में उसने मुनादी शुरू कर दी। मुझे बताया कैसे वो चुप बैठ जाएगी जिसकी जिंदगी में काम हुआ है, या मैं कैसे चुप बैठ जाऊं। मैं कहूं नहीं नहीं खुदा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता खुदा, मेरे पास 5 बच्चे हैं, बहानेबाजी अगर करिए, मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो ट्यूशन शुरू कर दिया आसमान ने, ये कर दिया, मेरे पास जो है ना क्लाइंट बढ़ गए, काम बढ़ गया, मेरे पास मेरे बच्चों को भी सिखाना है, मैं क्या क्या करूं खुदा। खुदा के गम मुझसे कोई चीज छुपी नहीं, कलाम से बात करता है, आयतों से जवाब देगा। मेरे पास आयतों से जवाब आते हैं। आमीन सर। कलाम में लिखा है कि खुदा अलीम है। क्या है? खुदा अलीम। अलीम का मतलब है, खुदा अलीम का मतलब है कि वो कुल इल्म रखता है, सारा इल्म। आमीन। हाँ बिल्कुल, उसको सारा इल्म है कि कितने किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, कितने को मसरूफ हो आप। अब ना टीवी देखो, ना प्रैंक देखो। प्रैंक कौन कौन देखता है?
कोई भी नहीं? हाँ गनोबिया और मैरी, हाँ तो यानी मैं कोई भी बच्चों की एक्टिविटी है, बच्चे ना देखें, अपनी मोबाइल ना यूज करें, उस टाइम पे बाइबल पढ़ लें, उस टाइम अपने स्कूल का काम कर लें, उस टाइम पे ना आप टीवी के ऊपर इतना टाइम गुजारें, ना रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो 2-2 घंटे बात करें फोन, जरूरी बात है वही बात करें, उस टाइम पे 2 घंटे आप कलाम पढ़ लें, फिर आपको सवाल पूछेंगे तो आप सोचते रहेंगे। आमीन सर। ये हमारे ऊपर है ना कि हमने क्या अपना वक्त कहाँ लगाना है। तो अगर आप दिल दिया होगा तो आप खुद ही निकालेंगे। हमने अगर किसी के साथ दिल लगाया तो हम खुद ढूंढते रहते हैं, अच्छा मैं किस तरीके से इसको मिलूं, क्या मौका मैं बनाऊं कि मैं जाना चाहता हूँ, कुछ नई चीज लेके जाऊं ताकि ये खुश हो जाए। जैसे जो है ना वो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कोई स्पेशल डिश बनाएगी कि आज ये स्पेशल डिश बनाई है, बोली मेरा हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैंने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है। जैसे इसाक ने कहा खाना बना के ला, शिकार पे जा सर, और उसको जो पसंद है वो मार के ला शिकार, फिर मैं तुझे बरकत दूं खाना खा। तो जिस यानी जो चीज पसंद हो वो चीज आप आगे रखेंगे जिससे बरकत लेनी है। ऐसे तो खुदा से क्या लेना, बरकत लेनी कि नहीं लेनी, किस सजा लेनी, तो उससे क्या रखते हैं, क्या जो बचा कुछ होता है वो रखते हैं, खुदा है बचे है पैसे आपसे सबसे पहले। हाँ ये देखिए सबसे पहले अपने सारी पैदावार के पहले फलों से, सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। उसको पता है कि तू कितनी इज्जत दे रहा है मुझे, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कि जब मुसीबत में जाओगे, बीमार होगे, हॉस्पिटल में पड़े होगे, फिर कहोगे खुदा माफ कर दे, अब मैं जरूर जो है ना दायकी दूंगा, तेरा हुक्म पूरा करूंगा। बीमार होके परेशान होके खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करना, पहले ही करना है। मुझे आसमा की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसने लिहाज नहीं किया अपने बाप का, और ना मैं करता हूँ अपनी माँ का या बाप का। बाप तो खुदा उनमें सो गया और किसी और रिश्तेदार का भी। आमीन। उसने कहा कि अगर आप फालज का अटैक हुआ तो आप चर्च में आए, काश क्या फालज के अटैक के बगैर आते। आमीन। ये यही मैं कह रहा हूँ, यानी कईयों को रूहानी फालज हुआ हुआ है, रूह में फालज हुआ हुआ है, रूह उनकी जो है सही नहीं है, बीमार है, बाहर से सही नजर आ रहे हैं पर अंदर से रूह उनकी फालज वाली है, समझ नहीं रहे कि कहां से बरकत हमारी जो है ना वो, कहां से हमारा खून, यानी जो बदन में खून हो गर्दिश करे तो फालज खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सर। तो रूह में कलाम गर्दिश करे तो रूह कैसे ठीक नहीं होगी, तो कलाम वो अंदर वो करने नहीं दे रहे, कलाम अंदर रखा ही नहीं हुआ, अमल करना ही नहीं। पर इधर से सुनने वाले से निकाल देना, बस एक जैसे टाइम जाया करना, मत टाइम जाया करें, बरकत भी नहीं मिलेगी, सजा मिल जाएगी उल्टी। तो ये बरकत का राज है कि छोटी छोटी बातों में हम नहीं ध्यान देते कि क्या हम क्या कर रहे हैं, और समझते हैं खुदा को नहीं पता। जो भी मैंने 2 सवाल रखे हैं ना जो हमने अगले हफ्ते को डिस्कस करने हैं, रास्तबाजी पाकीज़गी में फर्क है सर। आप जितने मर्जी अच्छे बन जाए, रास्तबाज बनने की कोशिश करें कि मैं रास्तबाज, पर खुदा को नजर आ जाएगा कितना तो रास्तबाज। यहां से पाकीज़गी आएगी कलाम से, वो अपने तकद्दस के बाइस जलाली है। आमीन हालेलुया। तकद्दस पाकीज़गी होगी तो जोर आएगा। मैं देखता हूँ कैसे दुआ नहीं सुनी जाती। अगर आप पाक हैं, पाक हाथों को उठा के दुआ करें, कैसे नहीं सुनी जाएगी, उसी वक्त जवाब आएगा। अंदर गुनाह बसा हुआ है, कैसे दुआ सुनी जाए, दुनियादारी बसी हुई भरी हुई है दुनियादारी, तो खुदा कैसे सुन ले। खुदा को कौन धोखा दे सकता है? पाक है, पाक लोगों को पसंद करता है, वो पाक है। यस, खुदा को कौन धोखा दे सकता है? अपने आप को धोखा देते हैं दुआएं उल्ट, यानी ऐसी दुआएं करके के अंदर सच्चाई नहीं है और फिर दुआ कर रहे हैं। खुदा कहता है तुम्हारी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। तो इन चीजों को समझे, तो इसी ट्रैक पे हमने चलना है। दूसरा सवाल मैंने क्या रखा था कि क्या दुख ही जरिया है सिखाने का? उन्होंने इसका बड़ा सख्त जवाब देना है। वो कह भी रहे थे कि हिम्मत है सुनने की जवाब, नहीं तो चेंज कर लेते हैं।
یہاں سوال سے پتا چلے گا کہ آپ کہاں چل رہے ہیں. تو اس لیے دکھوں پہ فخر، یعنی میں کہتا ہوں یسوع مسیح میں جو دکھ ملے ان پہ فخر کرنا ہے، سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آمین. اسی میں آپ کی برکت چھپی ہے، گہرے زخموں کی. اسی میں جواب آ جائے گا. یہ ان کو بتائیں گے کہ یہ جو سوال ہے یہاں سے ہے، گہرے زخموں کی برکت. تو جب مجھے خدا ڈائٹ کرے گا یہ موقع آ گیا ہے، یہ اب سرمن ڈیلیور کرنا ہے، گہرے زخموں کی برکت، تو تب وہ ڈیلیور ہوگا. آمین. تو خدا آپ کو برکت دے. آپ کو بھی استغفر اللہ.